سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم. ان کلمات کے ساتھ حضور والا کی بارگاہ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عرضگزار ہیں کہ حضور والا اپنے ایمان اور روح اور خطاب سے سامعین کے حضور کو مرور مدینہ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ میرے شہر محترم اور ہمارے شہر محترم کا سایہ ہمارے سروں پر قیامت کا سلام اور اس گھرانے کا میدان ہماری شہر میں کیا دعا کر سکتا ہوں ان کی دعاؤں کو پیش کیا میں دعا قلم نہیں کروں گا بلکہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مولا اس گھرانے کا فیضان اس گھرانے کا فیض نسلاً بعد نسلی صبح قیامت تک نعرہ تکبیر و رسالت سے کیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حق تبارک و تعالی کا یہ بے انتہا کرم ہے کہ آج اس نے ہمیں اپنے حبیب لبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی. حضور کا ذکر نہیں ہے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا ذکر، حضور کا چرچا، حضور کا ذکر اور حضور کا چرچا نہیں ہے. آپ کا تذکرہ، خدا کی قسم آپ کا تذکرہ نہیں ہے. آپ کی مدحت نہیں ہے. آپ کی تعریف و توصیف نہیں ہے. آپ کی تعریف و توصیف آپ کے خالق کی تعریف و توصیف ہے. آپ کا چرچا آپ کے خالق کا چرچا ہے. آپ کا ذکر آپ کے خالق کا ذکر ہے. آپ کا بیان آپ کے خالق کا بیان ہے. آپ کی مدح آپ کے خالق کی حمد ہے. کوئی نبی کا ذکر کرے اور خالق نبی کا ذکر نہ کرے یہ ناممکن ہے. جس نے بھی میرے نبی کا ذکر کیا اس نے میرے نبی کے رب ہی کا ذکر کیا. جس نے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا ذکر کیا اس نے ان کے خالق و مالک و مولا کا ذکر کیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے مخاطب ہو کر حق تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مصطفیٰ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. یہ نبی کے ذکر کو اللہ نے جو بلند کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مصطفیٰ وَرَفَعْنَا، اے مصطفیٰ ہم نے بلند کر دیا لَكَ تمہارے لیے ذکرک تمہارے ذکر کو. اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کو جو بلندی عطا فرمائی اس کی حقیقت کیا ہے؟
حضور کا ذکر جو بلند ہے وہ اللہ کے بلند کرنے کی وجہ سے بلند ہے. تو اللہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا. تو کس طرح بلند کیا, کیسے بلند کیا؟ خدا کی قسم, مصطفیٰ کی عظمتوں کی قسم, قرآن کی حقیقتوں کی قسم, اسلام کے پیغام کی قسم, ایمان کی حرارت کی قسم, توحید کے عقیدے کی قسم, رسول دو جہاں کے مناقب و محامد کی قسم. رسول خدا کے ذکر کو خدا فرماتا ہے کہ ہم نے بلند کر دیا. یہ رسول خدا کے ذکر کی بلندی کیا ہے؟ رسول خدا کی ذکر کو بلند کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ رسول خدا کا ذکر خدا کا ذکر ہے. رسول خدا کے ذکر کو خدا نے اپنا ذکر بنا کر اسے جاودانی رفعت عطا فرمائی, بے مثال بلندی عطا فرمائی, بے نظیر اونچائی عطا فرمائی. ذکر کی رفعتوں کی ایک حد ہوتی, ایک انتہا ہوتی, ایک سیما ہوتی, ایک حد ہوتی. میرے رسول کا ذکر میرے رسول کا ذکر نہیں, میرے خدا کا ذکر ہے. لامتناہی رب کا ذکر ہے, لامحدود خدا کا ذکر ہے. تو میرے رسول کی رفعتوں, میرے رسول کے ذکر کی رفعتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں, کوئی حد نہیں, کوئی غایت نہیں, کوئی نہایت نہیں. حق تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے مصطفیٰ ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. کس طرح بلند کیا؟ کہ نبی کے ذکر کو اپنے ذکر کا عین بنا دیا, نبی کے ذکر کو نبی کا ذکر رہنے نہ دیا, اپنا ذکر بنا دیا. اب خدا کے ذکر کی کوئی حد ہو سکتی ہے, انتہا ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. تو معلوم ہوا میرے مصطفیٰ کے ذکر کی بھی کوئی انتہا نہیں. نہ خدا کے ذکر کی انتہا ہے, نہ مصطفیٰ کے ذکر کی انتہا ہے, نہ خدا کے چرچے کی انتہا ہے, نہ مصطفیٰ کے چرچے کی انتہا ہے, نہ خدا کے چرچے اور خدا کے ذکر کی کو کوئی زوال پہنچ سکتا ہے, نہ مصطفیٰ کا ذکر زوال پا سکتا ہے, نہ خدا کا ذکر فنا ہو سکتا ہے, نہ مصطفیٰ کا چرچا فنا ہو سکتا ہے. جب تک خدا رہے گا اس کا ذکر باقی رہے گا, اور مصطفیٰ جب تک رہیں گے اور خدا جب تک رہے گا مصطفیٰ کا ذکر بھی باقی رہے گا, چرچا بھی باقی رہے گا. لافانی خدا نے ذکر مصطفیٰ کو بلندی عطا فرمائی تاکہ اس ذکر کو فنا نہ ہو, تاکہ وہ ذکر فنا نہ ہو سکے. نہ فنا ہونے والے خدا نے میرے نبی کے ذکر کو رفعت عطا فرما کر میرے نبی کے ذکر کو دوام بخش دیا, ہمیشگی عطا فرمائی, بقا عطا فرمائی, استحکام عطا فرمایا, پائیداری عطا فرمائی. اور میرے نبی کے ذکر کو خدا نے خود بلند کر کے یہ بتا دیا کہ بلند کرنے والے کی رفعتوں کو حد نہیں تو بلند ہونے والے کی رفعتوں کو بھی حد نہیں. نہ خدا کی کوئی حد ہے, نہ خدا کی رفعتوں اور عظمتوں کی کوئی حد ہے, نہ مصطفیٰ کی بلندیوں اور اونچائیوں اور رفعتوں کی کوئی حد ہے, نہ مصطفیٰ کے ذکر کی کوئی حد ہے, نہ مصطفیٰ کے ذکر کی بلندیوں کی کوئی حد ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا مصطفیٰ کے ذکر کو خدا نے بلند کر دیا, اور خدا کا بلند کردہ ذکر اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں ہو سکتی. تو ذکر اتنا بلند ہے کہ اس کی بلندی ہم نہیں سمجھ سکتے, تو مذکور کتنا بلند ہوگا, مصطفیٰ کی ذات کتنی بلند ہوگی. کلام رب کا ہے,
گفتگو رب کی ہے، بیان رب کا ہے، انداز دیکھیے. مصطفیٰ ہم نے تمہیں بلند کیا، یہ نہیں فرمایا اے پیارے حبیب ہم نے تمہیں بلند کیا، تمہاری ذات کو بلند کیا، نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے مصطفیٰ تمہارے لیے ہم نے تمہارے ذکر کو، تمہارے چرچے کو، تمہاری تعریف کو بلند کر دیا گا، تاکہ آخر رکھنے والے یہ سمجھ لیں کہ جس کا ذکر رب کے بلند کرنے کی وجہ سے بے انتہا بلند ہے تو وہ مذکور خود کتنا بلند نہیں ہوگا. اور پھر لفظ دیکھیے وَرَفَعْنَا لَكَ. اے مصطفیٰ ہم نے تمہارے لیے تمہارے چرچے کو، تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، تمہاری تعریف و توصیف کو، تمہاری تحمید کو، تمہاری مدحت کو بلند کر دیا تمہارے لیے. مطلب کیا؟ تم جیسے بلند ہو ویسا ہی تمہارا ذکر بلند ہے. تم کو ہم نے دیکھ کے تمہارے ذکر کو بلندی دی ہے. پہننے والا لباس کا اس کے خد خامت کو دیکھا جاتا ہے، پھر لباس کو سیا جاتا ہے. بلند خد والا ہے تو بلند لباس ہوگا، اور پست خد ہوگا تو پست خد لباس ہوگا. جسم بڑا ہے، جسہ بڑا ہے تو لباس بھی بڑا ہے، جسہ چھوٹا ہے تو لباس بھی چھوٹا ہے. خد جیسا لباس ویسا، نبی جیسا ذکر ویسا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے مصطفیٰ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. رفعنا کا فاعل، ضمیر فاعل نحنو جو ہے راجع الی اللہ ہے. رفعنا کا جو فاعل ہے سکوت ہے. علماء ساکت و صامت ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جو علماء نہیں ہیں وہ نعرہ تکبیر اللہ، جو علماء ہیں نا جو خاموش بیٹھے ہیں سمجھ لیجئے کہ وہ علماء ہیں. جو واہ واہ کر رہے ہیں وہ غیر علماء ہیں. جو چپ بیٹھے نا وہ مفتیان کرام ہیں، وہ فقہاء نظام ہیں، وہ متکلمین ہیں، وہ محققین ہیں، وہ جو ہیں مصنفین ہیں، مناظرین ہیں، وہ سب کچھ ہیں. اور جو واہ واہ کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں. سمجھ گئے؟ اب میں نے آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں کسوٹی دے دی تو کیا کر رہا تھا؟ مفکرین اسلام، متکلمین اسلام، محققین اسلام، مفسرین اسلام، محدثین اسلام، فقہاء اسلام چپ سادے بیٹھے. تو کیا کر رہا تھا؟ جی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے مصطفیٰ ہم نے وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ. اے مصطفیٰ میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. رفعت واحد متکلم کا صیغہ نہیں ہے. دیکھیے محققین نہیں واہ واہ کر رہے ہیں جی، جو واہ واہ کر رہے ہیں کہ مجھ جیسے لوگ ہیں. تو کیا کر رہا تھا؟ شاہ صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے تو میری اتنی تعریف کی کہ خدا تعالیٰ مجھے اس مقام تک پہنچا دے. تو عرض کر رہا تھا، آپ بھول گئے کیا عرض کر رہا تھا؟ وَرَفَعْنَا. اللہ ایک ہے کہ دو ہے کہ تین ہے؟ آپ بتائیں. اللہ ایک ہے، فرد ہے، وتر ہے، احد ہے، واحد ہے. ایک ہے نا اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، وتر ہے.
اس کی ذات میں دوئی کی گنجائش نہیں، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے. خواجہ میر درد دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواجہ میر درد دہلی والے خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئی نہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے. وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئی نہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئی نہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے. اللہ ایک ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی یکتائی پر، اس کی وحدت پر، اس کی احدیت پر، اس کی فردیت پر ہمارا ایمان. یہ ایک ہے، وہ وطر، اور دوئی کی اس کی ذات میں گنجائش نہیں، وہ اکیلا ہے، ایک ہے. اور صیغہ استعمال فرماتا ہے اپنے لیے واحد متکلم کا نہیں. وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ نہیں فرمایا. اے مصطفیٰ میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اے مصطفیٰ میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا نہیں فرمایا. میں نے کا لفظ نہیں. وَرَفَعْنَا اے مصطفیٰ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا وَرَفَعْنَا اے مصطفیٰ ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. تو اب یہ ضمیر فاعل جو ہے مستتر جو ہے وہ انا نہیں ہے اس میں بلکہ نحنو ہے. تثنیہ متکلم کے لیے بھی نحنو کی ضمیر آتی ہے اور جمع متکلم کے لیے بھی نحنو کی ضمیر آتی ہے. تثنیہ متکلم مؤنث کے لیے بھی نحنو، جمع متکلم مؤنث کے لیے بھی نحنو کی ضمیر آتی ہے. نحنو کے معنی ہیں ہم، تو رفعنا میں انا نہیں ہے، ضمیر فاعل انا نہیں ہے. رفعنا میں نحنو ہے، وہ نحنو کا نا ہے. سمجھ گئے؟ میرے جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں، جو محققین ہیں تحقیق و تدقیق کے سمندروں میں غوطے لگاتے رہتے ہیں، وہ چپ ہیں. کیا کر رہا تھا؟ نحنو ورفعنا اے مصطفیٰ ہم نے بلند کر دیا. اللہ ہم نہیں کہنا، اللہ ہم کیسے کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 1000 ہم. ایک ہے کہہ رہا ہے ورفعنا ہم نے بلند کر دیا. لکا ہے مصطفیٰ تمہارے لیے ذکرک، تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. تو واحد ہے اللہ، تو اسے کہنا چاہیے تھا ورفعت میں نے بلند کر دیا. قرآن میں واحد متکلم کا صیغہ بھی ہے. قد خلقتک ولم تک شیئا، خلقتک یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. ورفعنا اے مصطفیٰ ہم نے بلند کر دیا. تو ایک ہو اور ہم کا لفظ استعمال کرے تو کیوں کرے؟ ایک ہوتے ہوئے واحد ہوتے ہوئے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتا ہے کوئی؟ اپنی پوری شان دکھانے کے لیے. متکلم بات کرنے والا ایک ہو اور کہے کہ ہم کرتے ہیں تو کیوں کہتا ہے ایسا؟ اپنا مقام بتانے کے لیے، اپنی سطوت اور شان اور شوکت اور بلندی درجات، اپنی عظمت اور رفعت، اپنی قوتوں کو ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں
کروں گا نہیں، ہم کریں گے. ایک ہے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تو اللہ نبی کے ذکر کو بلند کر کے اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے. نبی کے ذکر کو بلند کر کے کہتا ہے کہ نبی تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا. ہم کتنے بلند ہیں تیرا ذکر بتا رہا ہے. تیرا ذکر بتا رہا ہے کہ تجھے ایسے مقامات سے نوازنے والا رب کتنا بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہا ہے، اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، اپنی عظمت بیان کر رہا ہے، اپنی قابلیت اور اپنا کمال ظاہر کر رہا ہے. وَرَفَعْنَا نبی کا مقام بتا کر، نبی کی تعریف کر کے، نبی کی تعریف کو بلندی عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بڑائی کو ظاہر کر رہا ہے. نبی کا ذکر کر کے، نبی کے ذکر کو بلندی عطا فرما کر خدا خوش ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے مصطفیٰ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. تو وہ بلندی نبی کے ذکر کی حقیقت میں خدا کے ذکر کی بلندی ہے. تو جس کے ذکر کی بلندی خدا کے ذکر کی بلندی ہے تو اب اس کا ذکر کتنا بلند ہوگا آپ خود اندازہ کریں. اور پھر ہم نے بلند کیا کہا، حضور سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے مصطفیٰ تمہاری یاد کو، تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا. مطلب کیا ہے؟ کائنات میں کوئی تمہارے ذکر کو بلند کرنے کے قابل نہیں دیکھا ہم نے. زمین کو دیکھا ہم نے، تمہارے ذکر کو وہ بلند نہیں کر سکتی. آسمان کو ہم نے دیکھا، تمہارے ذکر کو وہ بلند نہیں کر سکتا. چاند کو ہم نے دیکھا، تمہارے ذکر کو وہ بلند نہیں کر سکتا. سورج کو ہم نے دیکھا، تمہارے ذکر کو وہ بلند نہیں کر سکتا. ارے انسانوں کو ہم نے دیکھا، تمہارے ذکر کو وہ بلند نہیں کر سکتے. حیوانات کو ہم نے دیکھا، تمہارے ذکر کو وہ بلند نہیں کر سکتے. ملائکہ کو ہم نے دیکھا، تمہارے ذکر کو وہ بلند نہیں کر سکتے. کائنات پر ہم نے نگاہ ڈالی، کوئی تمہارے ذکر کو بلندی دینے والا نظر نہیں آیا. آدم کو ہم نے دیکھا، وہ بھی تمہارے ذکر کو بلند کرنے کے قابل نظر نہ آئے. شیش پر ہماری نگاہ گئی، وہ بھی تمہارے ذکر کو بلند کرنے کے قابل نظر نہیں آئے. ادریس کو ہم نے دیکھا، وہ تمہارے ذکر سے بلند ہونے والے، تمہارا ذکر کر کے وہ بلند ہونے والے، تمہارے ذکر کو وہ بلند کرنے والے کا. نوح کو ہم نے دیکھا، تمہارے ذکر سے وہ بلندیاں لینے والے، تمہارے ذکر کو وہ بلند کرنے والے کہاں. آدم سے عیسیٰ تک تمہارا ذکر کر کے اپنے درجات بلند کرنے والے، تمہارے ذکر کو بلندی دینے والا کون؟ آخر ہمیں ہی یہ کام کرنا پڑا، ہمیں ہی اس کام کی ذمہ داری قبول کرنی پڑی. ورفعنا اور ہم نے ذمہ داری قبول بھی لی اور ہم نے کام کر بھی دیا. ورفعنا لک ذکرک اے مصطفیٰ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا بلند. ماضی کا صیغہ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ اب تمہارے ذکر کو اس بات کی محتاجی نہیں ہے کہ کوئی آئے اور اس ذکر کو بلند کرے. تمہارا ذکر بلند ہوگا اور کس کے بلند کیے سے ہوا؟ خدا کے بلند کیے سے بلند ہو گیا. اللہ تعالی جسے بلند کرے اب اسے مخلوق بلند کر سکتی ہے؟ بلند کر سکتی ہے؟ نہیں بلند کر سکتی. مخلوق کے ذہن و فکر کی اصلاح فرما دی.
حق تعالیٰ نے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے رسول کے ذکر کو بلند کیا ہے اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی طرز نگارش کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے، اپنی کاوشوں کے ذریعے، اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنی محنتوں کے ذریعے، اپنی جد و جہد کے ذریعے، اپنی زندگی کے ذریعے، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اللہ نے فرما دیا کہ مصطفیٰ ہم نے بلند کر دیا۔ جسے خدا بلند کرے اب اسے کسی کی بلندی، کسی سے بلندی کی بھیک مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ابھی میں اصل موضوع کی طرف آیا ہی نہیں، آپ فرماتے ہیں تو یہیں روک دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مصطفیٰ ہم نے بلند کر دیا، بلند کر دیا، پاسٹ ٹینس کا صیغہ، ہم نے اونچائیاں بخش دی، ہم نے مرفوع کر دیا۔ اب نبی کا ذکر کتنا بلند ہے، یہ سوال کسی کے ذہن میں ابھرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے نبی کے ذکر کی بلندی کو ناپنے کی کوشش کرنے والے یہ دیکھ کہ اسے بلند کرنے والا کون ہے۔ شاعری کیسی ہوگی، کس درجے کی ہوگی، کس پائے کی ہوگی، یہ جاننے کے لیے شاعر کو پڑھا جاتا ہے، شاعر کو دیکھا جاتا ہے، جیسا شاعر ہے ویسی شاعری ہوگی، شاعر جتنا بلند ہے اتنی بلند شاعری ہوگی۔ بلند کرنے والا سب سے بلند ہے تو بلند ہونے والا ذکر بھی ہر ذکر سے بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، چھوٹے سے جملے میں ذکر مصطفیٰ کی کیا بلندی بتائی۔ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو لیکن معانی کا سمندر اس میں ٹھاٹے مار رہا ہو۔ تو بندہ نے خدا عرض کر رہا تھا، حق تعالی ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مصطفیٰ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، تمہارے تذکرے کو، تمہارے چرچے کو بلند کر دیا۔ تو اب اللہ نے جب نبی کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی، اونچائی عطا فرمائی، تو اب کسی کو یہ سوچنے کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے نبی کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ ایسا سوچنے والا گستاخ کوئی مسلمان ایسا سوچنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو بندہ نے خدا عرض کر رہا تھا کہ نبی کے ذکر کو تو خدا نے بلند کر دیا، پھر ہم نبی کا ذکر کریں یا نہ کریں، نبی کا ذکر کر کے ہم نبی کے ذکر کو بلندی نہیں دے سکتے، وہ تو بلند ہے ہی۔ ہمارے ذکر کرنے سے نبی کا ذکر کریں گے ہم تو نبی کے ذکر کو بلندی کوئی ملنے والی نہیں۔ ذکر مصطفیٰ کو ہم یا کوئی بھی انسان بلندی نہیں دے سکتا، کوئی بھی مخلوق بلندی نہیں دے سکتی۔ جو خود بلند ہے اسے بلندی کی کیا ضرورت؟ پھر اب ہم ذکر نبی کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، نبی کی یاد منانے کے لیے آپ آئے ہیں، میں آیا ہوں، میں نبی کا ذکر کر رہا ہوں، آپ نبی کا ذکر سن رہے ہیں۔ ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں ہے۔
جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، نبی کا ذکر کر کے ہم نبی کے ذکر کو بلند تو نہیں کرتے، تو پھر کیوں کریں نبی کا ذکر؟ تو ہمارے نبی کے ذکر سے ہم نبی کا ذکر کریں تو نبی کے ذکر کو کوئی بلندی ملنے والی نہیں، نبی کے ذکر کو بقا ملنے والی نہیں، نبی کا ذکر باقی رہے گا، ہم سب خاک لحد میں جا کر آسودہ ہو جائیں گے، موت کی نیند سو جائیں گے، ابدی نیند سو جائیں گے، لیکن نبی کا ذکر باقی رہے گا۔ کیسے باقی رہے گا؟ اللہ باقی رہے گا تو کیا کرتا رہے گا؟ نبی کی یاد ہی کرتا رہے گا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، نبی کا ذکر کر کے ہم نبی کے ذکر کو استمرار، استحکام اور بقا اور دوام دینے والے نہیں، نبی کا ذکر کر کے ہم نبی کے ذکر کو بلندی دینے والے نہیں، تو پھر ہم ذکر نبی کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ذکر نبی بلند ہے، اور ایسا بلند ہے کہ اس کی بلندی ہمارے ذہن و فکر میں سما نہیں سکتی، وہ بلند ہے، اللہ نے اسے بلند کیا ہے، تو بلند چیز ہے نبی کا ذکر۔ اب وہ ذکر ہم کریں گے تو اس سے ہمیں وابستگی حاصل ہوگی، اس سے ہمیں نسبت ملے گی، تعلق پیدا ہوگا۔ بلند چیز سے تعلق جس کا ہو جاتا ہے، جسے وابستگی حاصل ہو جاتی ہے، وہ خود بلند ہو جاتا ہے۔ نبی کا ذکر کر کے ہم نبی کے ذکر کو بلند نہیں کرتے بلکہ خود کو بلند کرتے ہیں۔ مدراس میں جو سب سے بڑی عمارت ہے وہ 14 مالے کی عمارت ہے، اسٹوریز کی، ملٹی اسٹوریز جو بلڈنگ ہے 14 مالے کی ایک بلڈنگ ہے جسے LIC بلڈنگ کہتے ہیں، جو ماؤنٹ روڈ پر آپ کو نظر آتی ہے، برسوں سے ہے۔ مدراس کی سب سے اونچی بلڈنگ غالباً وہی ہے، مدراس کی، شہر چنئی کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، 14 مالے کی۔ بنگلور میں تو 20، 22، 25 منزلہ عمارتیں نظر آتی ہیں، وہاں تو جو ہے 14 مالے ہی کی، وہاں کا جو یہ ہے، وہاں کی زمین جو ہے اس سے زیادہ مالوں والی عمارت کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے 14 مالے کی سب سے زیادہ، اور وہ بھی ایک بلڈنگ ہے۔ عرض کر رہا تھا LIC بلڈنگ جو ماؤنٹ روڈ پر ہے 14 مالے کی، وہ خود بلند ہے۔ اب میں چڑھ رہا ہوں LIC بلڈنگ پر، لفٹ کے ذریعے جا رہا ہوں اور ٹاپ پر پہنچ گیا، ٹیرس پر پہنچ گیا۔ پہنچ کے میں نے کہا، اوہ LIC بلڈنگ میں نے تجھے بلند کر دیا، LIC بلڈنگ میں نے تجھے بلند کر دیا، میں اوپر پہنچ گیا تجھے میں نے 14 مالے کی بلند عمارت بنا دیا۔ لوگ بولیں گے پاگل ہے، یہ LIC بلڈنگ کے سب سے اونچے مقام پر پہنچ گیا، یہ LIC بلڈنگ کے اوپر پہنچ گیا، تو LIC بلڈنگ کہاں بلند ہوئی؟ وہ پہلے ہی سے بلند ہے۔ اس کے چڑھنے سے، اس کی چھت پر چڑھ جانے سے LIC بلڈنگ کہاں بلند ہوئی؟ وہ تو جیسے کی ویسی ہے، 1 انچ بھی وہ بلند نہیں ہوئی، بلکہ یہ پست قد رضاء الحق، یہ بونا، یہ 5 قدم والا، 5 قدم 3 انچ والا، یہ بلند ہو گیا۔
بلند مقام سے وابستہ ہو کر، بلند بلڈنگ پر چڑھ کر اس کی بلندی سے نسبت حاصل کر کے یہ زمین کی پستیوں سے اٹھ کے بلندی پر آ گیا۔ بلند جو چیز پہلے ہی سے ہوتی ہے اس سے وابستہ جو ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ تو نبی کا ذکر بلند ہے، پہلے ہی سے بلند ہے۔ ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں تو نبی کا ذکر بلند نہیں ہوتا، ہم بلند ہو جاتے ہیں۔ ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور منبر ڈلواتے تھے، حضور منبر بچھواتے تھے، حضور کے حکم سے منبر لگایا جاتا تھا مسجد نبوی میں۔ کاہے کو لگایا جاتا تھا؟ خطبے کے لیے نہیں، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے نہیں، واضح نصیحت کے لیے نہیں، ذکر نبی کے لیے، ذکر نبی کے لیے، شان نبی کا بیان کرنے کے لیے۔ حضرت حسان بن ثابت حضور نیچے تشریف فرمائے، حضور فرش پر تشریف رکھتے تھے، حضرت حسان بن ثابت چڑھتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کو فرش اور منبر دونوں برابر ہے، نبی کے لیے عرش اور فرش دونوں برابر ہے۔ تو کیا کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ منبر لگایا جاتا تھا حضور کے حکم سے، حضور فرش پر تشریف رکھتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ میں فرش پر رہوں بھی تو عرش ہی پر ہوں، میں فرش پہ رہوں تو فرش عرش ہے، میں فرش پر رہوں تو فرش عرش ہے، جہاں میں رہوں وہ زمین کا حصہ عرش نہیں، عرش سے افضل ہے۔ عرش پر جانے کی وجہ سے میرا مرتبہ بلند نہیں ہوا، عرش پر پہنچ کے میں نے عرش کا مرتبہ بلند کیا۔ حضرت حسان منبر پر، رسول خدا چٹائی پر، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، چٹائی پہ بھی رہے تو وہ عرش نشیں ہے، آپ جس چٹائی پہ بیٹھ جائیں وہ رشک عرش بن جاتی ہے، عرش اسے رشک کی نظر سے دیکھتا ہے، اے میرے پر تو نبی نہیں ہے تجھ پر نبی ہے، شہنشاہ عالم کا بستر تو دیکھو، چٹائی کھجوروں کی کالی کملیا۔ حضور نے فخر کیوں اختیار کیا؟ آپ کا فخر اختیاری تھا، کیوں اختیار کیا؟ تاکہ فخر کو امانت سے بڑا مرتبہ دے دیں، دولت مندی سے بڑا مرتبہ فخر کو عطا فرمائے۔ فخر کے معنی کیا سوچ رہے ہیں؟ متکلمین اسلام کرم فرمائیں۔ فخر ایک ہے فی خیر فخر، ایک ہے فی قافر فخر، یہ میں فی خافر فخر کی بات کر رہا ہوں، فی خافر فخر کی بات کر رہا ہوں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فخر اختیار کر کے فقیروں کو دولت مندوں سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرش پر آ کر فرش کا مقام عرش سے بلند کر دیا۔ اب زمین شرخ سے رتبے میں بڑھی جاتی ہے، اب زمین شرخ کسے کہتے ہیں؟ چرخ کسے کہتے ہیں؟ متکلمین اسلام، فقہائے اسلام، محققین اسلام کرم فرمائیں، چرخے کو نہیں کہتے، کسے کہتے؟ متکلمین اسلام کو چرخ کہتے ہیں۔ مطالعہ جاری رکھو،
پڑھتے رہو، اہل علم حضرات کی صحبت میں رہو، جو لمحہ کچھ سیکھے بغیر گزر جاتا ہے وہ لمحہ آپ کی موت کے حساب میں رکھو، علم حاصل کرو، اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ بات سمجھ گئے؟ چرخ چرخے کو نہیں کہتے، چرخ کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو۔ تو عرض کر رہا تھا، شاعر کہتا ہے اب زمین چرخ سے رتبے میں بڑھی جاتی ہے، فرش پر آیا ہے ایک عرش مقام آج کی رات۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جہاں بیٹھ جائیں وہ زمین عرش سے افضل، وہ زمین عرش سے افضل۔ متکلمین اسلام، فقہاء اسلام، علماء اسلام، صوفیاء اسلام، مفسرین اسلام، زعماء اسلام، قائدین ملت، داعین اسلام، مجددین اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، جمہور علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مدینہ منورہ میں قبر شریف کا وہ حصہ، مدینہ منورہ میں سبز گنبد کے سائے تلے قبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا وہ حصہ مٹی کا، وہ حصہ جو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے جسد اطہر سے وابستہ ہے، متصل ہے، ملا ہوا ہے۔ قبر شریف کی وہ مٹی، قبر شریف کے وہ مٹی کے ذرات وہ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے جسد اطہر سے لگے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، وہ ذرے خانہ کعبہ سے افضل، بیت عتیق سے افضل، لوح محفوظ سے افضل، کرسی سے افضل، عرش سے افضل۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، آپ بھول گئے کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور کا جسد اطہر جس مٹی سے لگا ہوا ہے وہ مٹی عرش سے افضل، عرش اللہ سے افضل۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضور کہاں تشریف رکھتے؟ چٹائی پر، اور منبر پر حضرت حسان بن ثابت غلط ہے صحیح ہے؟ غلط ہے صحیح؟ کچھ بھی نہیں بولیں گے جی؟ ہمارے دین و ملت کیا فرماتے ہیں؟ خاکسار کا یہ قول مبنی بر صداقت ہے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں فرماتے، صحیح ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ منبر پر چڑھتے کون؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تعریف بیان کرتے سرکار کی، سرکار سنتے خوش ہوتے، تعریف کرتے اور فرماتے ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے خیال کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے محمد مصطفیٰ جو میرے سامنے ہیں تشریف فرما، ان کا مقام بلند نہیں کیا، میں نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنی فصاحت و بلاغت کے ذریعے، اپنے فن کے ذریعے حضور کی تعریف کرتے۔ کون کرتے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسان حضور سنتے خوش ہوتے، تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اپنی تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں؟ کیا پھر وہی سوال، یہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ کے لیے نہیں جو ہائے ہائے کر رہے ہیں نا، ان کے لیے میں جانتا ہوں آپ کی بلندی۔ تو کیا کر رہا تھا؟
حضور خوش ہو گئے. سوال کیا ہے؟ حضور اپنی تعریف سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں. ارے دیوانے، میری تعریف نہیں، زمین کی تعریف نہیں، آسمان کی تعریف نہیں، ہواؤں کی تعریف نہیں، فضاؤں کی تعریف نہیں، ارض و سما کی تعریف نہیں، وحش و طیور کی تعریف نہیں، جن و ملک کی تعریف نہیں، انبیاء اولو العزم کی تعریف نہیں. یہ سب تعریف اس نور کی ہے جس نور سے یہ سب پیدا ہوئے ہیں. تو نور مصطفیٰ سے جتنی مخلوق عالم وجود میں آج موجود ہوئی ہے، اس مخلوق کی تعریف نہیں، حقیقت میں نور مصطفیٰ کی تعریف ہے. اسی طرح نور مصطفیٰ کی تعریف اس نور مصطفیٰ کی تعریف نہیں، بلکہ اس نور کی تعریف ہے جس نور کا کرتا نور مصطفیٰ ہے. تو نبی اپنی تعریف سے خوش نہیں ہو رہے ہیں، اپنے رب کی تعریف سے خوش ہو رہے ہیں. حسان تم میرے نبی کی تعریف کہاں کر رہے ہو؟ نبی کے رب کی تعریف کر رہے ہو. تو اب جو نبی کی تعریف سے جلتا ہے وہ خدا کی تعریف سے چڑھتا ہے. جو نبی کی تعریف کو بدعت بتاتا ہے وہ خدا کی تعریف کو بدعت بتاتا ہے. جو نبی کی تعریف کو ناجائز و حرام گردانتا ہے وہ خدا کی تعریف کو ناجائز و حرام گردانتا ہے. جو نبی کی تعریف کو شرک بتاتا ہے وہ خدا کی تعریف کو شرک بتاتا ہے. جو نبی کی تعریف کو شرک بتاتا ہے وہ خدا کی عبادت کو شرک بتاتا ہے. گرمی آ گئی نا، گرمی آتی ہے ہم جیسے لوگوں سے. گرمی یہ لوگ تو جو ہیں زمین جنبد آسمان جنبد، زمین جنبد گل محمد، زمین جنبد آسمان جنبد. زمین ہلتی ہے، آسمان ہل رہا ہے، لیکن گل محمد جو ہے وہ ہلتا نہیں. اپنے میں ہے، ابھی اپنے میں ہے، اپنے میں نہ ہوتا تو کچھ اور ہو جاتا. یہ ابھی اپنے میں ہے اسی لیے گل محمد ہلتا نہیں. تو کیا کر رہا تھا؟ بھول گیا حضرات. تم خود سے گزر جاؤ تو طے ہو گئی منزل. کب تک اپنے میں رہو گے؟ مدتیں ہو گئیں، مدتیں ہو چکی. رہتے ہوئے گلشن میں جلیل جا کے اب خانہ سیاد کو آباد کروں. اس مقام سے ہٹو، یہ تمہارا مقام نہیں ہے. یہاں فنا فی اللہ ہو جاؤ تو بقا باللہ ملے گی. قسم جو ہو جاتے ہیں نا وہی چمکتے ہیں شاہ صاحب بن کر، وہی چمکتے ہیں عامر پیا بن کر. ذرا وہ سیکھ لو طریقہ کیا ہے. اپنے ہی میں ہو تو مزہ نہیں. بات سمجھ میں آئے؟ اپنے میں رہو تو کیا مزہ ہے، غیر سے مزہ ہے، خود سے کیا مزہ ہے. خود میں رہو تو کیا مزہ ہے. ذرا خود سے گزر کے غیر سے ملو تو پھر معانقے کا مزہ ہے، مصافحے کا مزہ ہے، گفتگو کا مزہ ہے، دید بازی میں مزہ ہے. حیرانی سے دیکھ رہے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بول گیا حضرات. نبی کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ ارے نبی کا کوئی وصف نبی کا نہیں. نبی کی تعریف کر رہا ہے کوئی تو خدا کی تعریف بن رہی ہے. نبی کی تعریف کوئی کر رہا ہے تو خدا کی تعریف ہو رہی ہے. حضور کو محمد کہا قرآن میں، حضور کو محمد الرسول اللہ خود فرما رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد مصطفیٰ کو محمد کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. محمد کے معنی جس کی تعریف ایک دو بار نہیں مسلسل ہو رہی ہے، جس کی تعریف کا سلسلہ جاری ہے ازل سے ابد تک. محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. اور اس کے سوائے سب قابل تعریف کوئی ہے ہی نہیں حقیقت میں، سب اسی کی تعریف ہو رہی ہے، سب اسی کی تعریف ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب اسی کی تعریف ہو رہی ہے. حضور کو محمد کا یعنی تعریف کیا جانے والا، جس کی تعریف ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی اور ہو رہی تھی، جس کے تعریف کا تسلسل جاری ہے اور جاری رہے گا، اسے کہتے ہیں محمد. اور پھر فرماتا الحمدللہ رب العالمین. حضور کو محمد کہہ دیا، ذرا سمجھنے کی محمد الرسول اللہ. محمد حضور کا نام نامی، اس میں گرامی، اس نام پر ہمارے نام قربان، ہمارے ماں باپ کے نام قربان، سارے نام قربان. اس ایک نام سے ہی سب نام ہیں. تو حضور کا نام 4 مرتبہ لیا. کیوں لیا؟ میں کیا بتاؤں، 4 کا نمبر بڑا اہم ہے. کرسی کے بھی 4 پائے، عرش کے بھی 4 پائے، ملائکہ مقربین بھی 4، مجتہدین بھی 4، طریقت کے امام بھی 4. طریقت کے امام غوث اعظم خواجہ اجمیری، شہاب الدین نقشبندی، شہاب الدین سہروردی، بہاؤالدین نقشبندی، 4 امام. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام. شریعت کے بھی امام 4، طریقت کے بھی امام 4. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عرش کے 4 پائے، کرسی کے 4 پائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 4 کیا سگنیفیکنس ہے؟ وہ سگنیفیکنس کیسے بولوں؟ 4 کا نمبر بڑا اہم ہے. 4 کا نمبر، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل 4 ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 4 نمبر، یہ 4 نمبر. ہاں 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 4 ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر جناب 4 کے سوائے کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. بہت کچھ ہے، مگر وہ سب کچھ کو 4 ڈبوں میں ڈال دیں گے تو برابر ہو جائے گا. کئی چیزیں ہیں مگر 4 خانوں میں سما جاتی ہیں. ایک خانہ ہے ذات، ایک خانہ ہے صفات، ایک خانہ ہے افعال، ایک خانہ ہے آثار. 5ویں چیز لاؤ میں مرید ہو جاتا ہوں. تو خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ قرآن میں حضور کا نام بھی 4. کیا مطلب؟ تمہاری ذات محمد کی ذات کی پرتو، تمہارے صفات محمد کے صفات کا پرتو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمہارے افعال محمد کے افعال کا پرتو، تمہارے آثار محمد کے آثار کا پرتو. قرآن میں حضور کا نام 4 مرتبہ بس. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4، میم ہے میم دال. خیر پھر بولیں گے تصوف کے تعلیمات سب یہاں دیتے ہیں، یہاں دینے کی نہیں ہے، اشارے دے رہا ہوں. تو عرض کر رہا تھا، فرمایا حضور کو محمد یعنی ذات صفات افعال آثار، مخلوق کے ذات صفات افعال آثار کی تعریف ہو رہی ہے ہو تو سمجھو کہ محمد کے ذات صفات افعال آثار کی تعریف ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا حضور کی تعریف ہو رہی ہے. حضور کا نام اللہ نے محمد رکھا یعنی قابل تعریف، تعریف کیا جانے والا، سراہا ہوا، سراہا گیا، جس کی تعریف مسلسل ہوتی ہے. حضور کے نام کا معنی ہے حضور کی تعریف ہو رہی ہے. پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سوچنے کا دماغ نہیں. الحمد میں الف لام استغراقی ہے. کیا مطلب؟ الحمدللہ رب العالمین مطلب کیا؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. مطلب یہ کہ اللہ کے غیر کے لیے تعریف ہے ہی نہیں. الحمد میں الف لام استغراقی ہے.
الحمدللہ رب العالمین کے معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے غیر کے لیے نہیں۔ تو آپ حضور اللہ ہیں کیا؟ نہیں ہیں، تو پھر آپ حضور کی جو تعریف ہو رہی ہے، کہا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ہی تعریف ہو رہی ہے، ہر تعریف اللہ ہی کی ہے۔ کیونکہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی تعریف کیسی ہو رہی ہے؟ کبھی کوئی وقت، کبھی کسی وقت میں تعریف ہو گئی نہیں، ہر وقت ہر جگہ مسلسل محمدی کی تعریف ہو رہی ہے، یہ بھی کہہ دیا۔ اور پھر کہا کہ تعریف تو بس میری ہی ہو رہی ہے اور کسی کی نہیں۔ کیا مطلب؟ محمد کی تعریف نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، بلکہ محمد کے رب کی تعریف۔ اب کھل کے محمد کی تعریف کرو، صبح کرو، شام کرو، رات کرو، دن کرو، ہر زندگی بھر کرو، وہ تعریف حضور کی، حضور کے وسیلے سے، حضور کے توسط سے، حضور کے ذریعے سے خدا ہی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ محمد سے بیعت کرنے والا خدا سے بیعت کرتا ہے، محمد کی تعریف کرنے والا خدا سے تو خدا کی تعریف کرتا ہے، محمد کی اطاعت کرنے والا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم خدا کی اطاعت کرتا ہے، تو حضور کی تعریف کرنے والا خدا کی تعریف کرتا ہے۔ تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، الحمدللہ، سب تعریف اللہ رب العالمین کے ہے۔ تو حضور کی تعریف کو حضور کی تعریف نہ سمجھو، حضور کی تعریف کو اللہ کی تعریف سمجھو۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، میں نے جو آیت پڑھی، آیت کی طرف خطاب کر رہا تھا، قل، حضور سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے مصطفیٰ تم فرماؤ یقیناً میں تم جیسا بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے مصطفیٰ تم فرماؤ یقیناً میں تم جیسا بشر ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، کسے حکم دے رہا ہے؟ بھول گیا حضرات؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال والے آقا اور اے انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے منور چہرے سے چاند منور ہو گیا، لا یمکن الثناء، سنتے ہوئے سو رہے ہیں، میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ اصحاب کہف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم اصحاب کہف کو ان کی کھلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر جاگنے والا سمجھو گے، جاگ رہے ہیں یہ سمجھو گے، وَهُمْ رُقُودٌ، اور وہ سو رہے ہیں۔ تو یہ حال ہے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا، آنکھیں تو کھول رکھی ہیں انہوں نے، لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہے ہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ، رات بھر سوئے، انہوں نے خود کہا خوب سویا، دن بھر سوئے اور دوسرا کچھ کام نہیں، اب پھر سو رہے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اے مصطفیٰ، اے سننے والے، تو سمجھ رہا ہوگا کہ وہ جاگ رہے ہیں بلکہ وہ سو رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کائنات زندہ نظر آ رہی ہے، مردہ ہے، کائنات علم والی نظر آ رہی ہے، جاہل ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کائنات زندہ نظر آ رہی ہے لیکن وہ مردہ ہے، کائنات علیم اور عالم نظر آ رہی ہے لیکن وہ جاہل ہے، کائنات مرید صاحب ارادہ نظر آ رہی ہے لیکن وہ حقیقت میں بے ارادہ ہے، کائنات صاحب قوت اور قدرت نظر آ رہی ہے، حقیقت میں وہ بے قدرت ہے، کائنات بینا نظر شنوا نظر آ رہی ہے، سننے والی دکھائی دے رہی ہے لیکن حقیقت میں کائنات شنوا نہیں، کائنات اور بینا نظر آ رہی ہے، دیکھنے والی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ بینا نہیں ہے۔
نہ فنا میری نہ بقا میری مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے، نہ فنا میری نہ بقا میری مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے، میں کسی کا حسن خیال ہوں میرا کچھ وجود و عدم نہیں، وتحسبهم ایقاظا وهم رقود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ کہاں ہیں؟ ہم انہیں کروٹ دے رہے ہیں ادھر سے ادھر، ہم مضامین سننا چاہتے ہیں۔ تو کیا کر رہا تھا؟ بھول گیا بدرا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے مصطفیٰ تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ یہ حکم پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں دیا گیا۔ لاؤ کوئی آئے بڑے سے بڑا علامہ اور کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم،